مجھے میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی. فَذُكِرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جس جیسی حکومت کسی کو بھی نہ ملی ہوئی ہو. کہتے یہ مجھے سرکار فرماتے مجھے یہ دعا یاد آ گئی، ورنہ میں نے تو اس سے باندھ دینا تھا اور تم نے دیکھنا تھا بچے بھی ان کے ساتھ کھیلتے. یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور بلکہ وہ دوسری حدیث میں تو اس طرح بھی سرکار نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی لینے کے لیے بھیجا. آپ ایک کنویں پر پانی لینے کے لیے گئے تو حضرت خالد بن ولید سے ابلیس آیا انسانی شکل میں، کہتا میں تمہیں پانی تو نہیں بھرنے دوں گا. کہا مجھے سرکار نے فرمایا میں تیری ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گا، تم مجھے پانی کیوں نہیں بھرنے دو گے. یہاں تک کہ لڑائی ہوئی، ایک مرتبہ لڑائی ہوئی، دوسری مرتبہ اس نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے پانی اگر لینا چاہتے ہو تو پھر پہلے مجھ سے تم کشتی کرو. حضرت خالد بن ولید کی کشتی ہوئی، نیچے گرا دیا، دوسری مرتبہ بھی نیچے گرا دیا، تیسری مرتبہ بھی نیچے گرا دیا، یہاں تک کہ اس نے حضرت خالد بن ولید کے اس ناک کے اوپر دندی کاٹنا چاہی. کہتے ہیں کہ جس وقت دندی کاٹنا چاہی تو اس کے منہ سے چونکہ بدبو آ رہی تھی، وہ شیطان تھا. حضرت خالد بن ولید نے اس کو چھوڑ دیا، چلے گئے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پانی لیا. آقا علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو مسکرا دیا. فرمایا خالد بن ولید آج تو شیطان سے لڑ کے آیا ہے. حضرت خالد بن ولید کہتا مجھے نہیں پتا تھا، یہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا. فرمایا پھر کیسا تمہارا لڑنا اس سے رہا؟ کہا ابو وہ پانی نہیں لینے دیتا تھا تو میں نے کہا تو میں لوں گا پانی. یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرت خالد بن ولید وہ ہے کہ جنہوں نے زندگی میں 20 جنگیں لڑی ہیں. 20 جنگوں میں ایک جنگ بھی ایسی نہیں تھی کہ جس میں آپ کو شکست ہوئی ہو. رب نے ان کو اتنی طاقت دی ہوئی تھی. تو جس نبی کے ایک غلام کے اندر ایک صحابی میں اتنی طاقت ہے تو اس صحابی کے نبی کے اندر رب نے کتنی طاقت رکھی ہوئی ہوگی. حدیث قدسی شریف میں یہ موجود ہے اور بڑی مشہور زمانہ حدیث شریف ہے. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی بندہ نوافل پڑھتا ہے، فرضوں کے علاوہ بھی نوافل پڑھتا رہتا تو وہ رب کریم کے قریب ہو جاتا ہے. اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ رب کریم ان کی آنکھ بن جاتا ہے، ان کے بازو بن جاتا ہے، ان کے پاؤں بن جاتا ہے. یعنی اس کی رحمت اس کے بازو، اس کے پاؤں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے. امام راضی نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر بندہ جب وہ قرب لیتا ہے تو اللہ کریم کی اتنی طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے تو اس کے لیے زمین کا قرب اور بودھ نہیں رہتا. اس کے لیے کہ یعنی ایک جگہ پہ بیٹھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اس کے پاس بیٹھے باتیں صرف وہ اسی کی سنتا ہے، بلکہ وہ باتیں وہاں کی سنتا جہاں کی باتیں کوئی عام آدمی سن نہیں سکتا. یہ کون ہے؟ جس نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ شریف پڑھا، اس نے نوافل پڑھے، نفل پڑھتا پڑھتا رب کے قریب ہو گیا. رب کا نور اس کے ہاتھ بن گیا، اس کے کان بن گیا. اب اس کی طاقت کا اندازہ کیا ہے کہ وہ کھڑا تو مسجد نبی شریف کے ممبر کے اوپر ہے، اس کی آواز 400 میل دور جا پہنچتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے مسجد نبی شریف کے ممبر پر ہیں، لیکن کیا معاملہ ہے کہ آپ نے وہاں پر نظر دوڑائی کہ جس جگہ پہ حضرت ساریہ اور مسلمانوں کا لشکر تھا، جنگ کر رہا تھا. پہاڑ کی طرف سے آئے وہ دشمن حملہ کرنے کے لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ کھڑے ہو کر فرمایا ساریہ تم آگے کی طرف دیکھ رہے ہو، پیچھے کی بھی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو، وہاں پر دشمن حملہ آور ہونے والے ہیں. تو حضرت ساریہ کہتے ہیں کہ یہ آواز ہم نے حضرت عمر کی سنی اور پھر آ کر انہوں نے حضرت عمر سے کہا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو بتایا بھی آ کر. اب یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا صحابی اور ان کے غلام ہیں کہ جن کی حیثیت اور مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. تو ادھر آؤ تمہیں نبی علیہ السلام کی بات بتاؤ کہ سرکار کو رب نے کتنی طاقت دی ہے. کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، کہ رب نے میرے کانوں کو اتنی طاقت دی ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر جنت کے اندر کرنے والی جو باتیں حوریں ہیں اور یہاں پہ بیٹھا ہوں جو لوح محفوظ آسمانوں کی بلندیوں پر ہے وہاں پر جو حرکت کرنے والی جو قلم ہے
اس قلم کے چلنے کی آواز بھی میرا رب میرے کانوں میں سنواتا ہے۔ اب یہ انداز ذرا دیکھیں کہ بڑی مشہور زمانہ یہ حدیث شریف موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کا موقع تھا، تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن سے بھوکے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام کو جب ایک صحابی آئے تو کہیں انہوں نے نا اس طرح کپڑا ہٹایا تو کہا ابو پیٹ پر پتھر باندھا ہوا۔ سرکار نے اپنا کپڑا ہٹایا تو اس پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اب وہ خندق کھود رہے تھے، ذرا طاقت دیکھنا، خندق جو ہے وہ کھود رہے تھے، ایک جگہ پر ایسی چٹان آ گئی کہ جس چٹان کو توڑنے کے لیے بڑے بڑے صحابی آئے لیکن وہ چٹان ٹوٹی نہیں تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال کو پکڑا، سرکار خود نیچے تشریف لے آئے جہاں پر وہ چٹان تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کدال جو تھی وہاں پر ماری تو ایک چمک سی وہاں سے نکلی، یعنی ایک ٹکڑے ہوئے ایک طرف سے۔ فرمانے لگے کہ جس وقت ٹکڑے ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ رب ذوالجلال نے تمہارے نبی کو ملک شام کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، یعنی ان کی فتح کی جو نوید ہے، خوشخبری ہے، وہ تمہیں دے دی ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دوسری کدال ماری نا وہاں پر، پھر وہ ٹوٹی، حضور پھر مسکرائے، ایک چمک سے نکلی۔ فرمانے لگے کہ سرکار نے فرمایا تجھے پھر مبارک ہو، تمہارے رب نے فارس کی یعنی ایران کی بھی چابیاں تمہیں عطا فرما دی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ جب کدال ماری تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے مبارک ہو کہ میرے رب نے یمن کے جو سفید محل تھے وہ محل کی چابیاں بھی میرے رب نے مجھے عطا فرما دی ہیں۔ اب اس وقت کے لوگ کہتے ہوں گے کہ دیکھو کہ جن کے پاس 3 دن ہو گیا کھانا ابھی کھایا نہیں ہے، بھوک ہے، تو ظاہر ہے جب بھوک ہو تو اس وقت بندے کو سیاہ چیز بھی سفید نظر آتی ہے، سفید بھی سیاہ چیز نظر آتی ہے، تو یقیناً وہ کہتے ہوں گے کہ دیکھو کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو ان کو یمن کے محلات نظر آ رہے ہیں، ان کو ایران کے محل نظر آ رہے ہیں، ایران کی چابیاں ان کے پاس ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو کیا خبر کہ اس نبی کی علیہ السلام کی زبان سے جو لفظ نکلتا وہ خود نہیں نکلتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لوگوں نے پھر دیکھا کہ 25 سال کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر جلوہ گر ہوئے اور وہ وقت بھی دیکھا کہ وہ ایک بندہ آتا ہے فارس سے اور بڑی خوشخبری اور نوید لے کر آتا ہے، کہتا ہے عمر تمہیں مبارک ہو، اللہ کے فضل سے ہم نے فارس کو فتح کر لیا ہے۔ پھر ایک بندہ آتا ہے عمر تمہیں مبارک ہو کہ ہم نے یمن کو فتح کر لیا ہے۔ وہ سفید محل جن کی خبر جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی، کہنے لگے کہ عمر تمہیں مبارک ہو، آج رب نے ہمیں یمن کو بھی فتح فرما دیا ہے، یمن کی چابیاں بھی مجھے دے دیا، ہمیں دے دی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا وہ ملک شام جب فتح ہوا تو اس وقت بھی بڑا خزانہ لوگوں کو ملا، ایران سے بڑا خزانہ ملا، بڑی بڑی وہ سپر پاور وہ حکومتیں مسلمانوں نے ان کو توڑ کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا تھا، اس لیے کہ ان کی خبر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو 25 سال پہلے عطا فرما دیے تھے۔ اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی، یہاں تک کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سرکار کی طاقت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی تھی تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا تھا کہ وہ دشمن یک بارگی کے ساتھ حملہ کرتے اور ایسے ہو جاتا، ہر طرف سے تیر، ہر طرف سے تلواریں، ہر طرف سے نیزے آ رہے ہوتے تھے۔ کہتے تھے کہ جب ہم پریشان ہوتے تو پتہ ہمیں پناہ کیسے ملتی، کہتے تھے کہ ہم سرکار کے دامن میں آ جاتے تھے، ہمیں پناہ سرکار کے دامن سے ملتی تھی۔ وہی بات جو شروع میں نے سنائی ہے کہ حضرت ابو سفیان نے کہا تھا کہ محبوب تیروں کی بارش ہے، جب سارے صحابہ سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے تھے، کسی کو تیر لگا، کوئی زخمی ہے، کیونکہ تیروں کی بارش ہو چکے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا النبی لا اکذب انا ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرمایا میں سچا نبی ہوں، عبد المطلب بہادر باپ کا بیٹا ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں، آگے بڑھوں گا۔ سرکار پھر آگے بڑھے،
اپنے ساتھیوں کو بھی قریب بلایا اور ادھر دشمنوں کو بھی للکارا. فرمایا میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہوں, میرے رب نے پوری کائنات جتنی بھی رب نے جو ہے وہ بنائی ہے, ان میں سے کوئی ایسا انسان, کوئی ایسا فرشتہ جو ہے وہ پیدا نہیں کیا کہ جو رب نے میری طاقت جتنی طاقت ان کو عطا فرمائی ہے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذرا دیکھیں, آپ سے ایک شخص نے پوچھا, دیکھا نا کہ آپ اس وقت روٹی کھا رہے تھے, خشک ٹکڑا, اور آپ جب وہ کھا رہے تھے تو چہرے پر پسینہ آ رہا تھا, چبایا نہیں جا رہا تھا, اٹھایا بھی نہیں جا رہا تھا, بڑی مشکل سے اٹھاتے تو وہ اس کو منہ میں رکھتے تو بڑی مشکل سے, یعنی چبایا بھی نہیں جاتا تھا. تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ علی کیا وجہ, آپ نے اس خیبر کے دروازے کو اتنا بڑا جو تھا جس کو 60 آدمی پکڑتے حرکت دیتے اس کو, تو آپ نے تو اس کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر گیند کی طرح پرا دے مارا, آج آپ سے تو روٹی نہیں کھائی جاتی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ طاقت جو ہے اور وہ طاقت, اس میں فرق یہ ہے کہ وہ طاقت میری ایمانی طاقت تھی, روحانی طاقت تھی, اور یہ جو طاقت ہے یہ میری جسمانی طاقت ہے, وہ تو روحانی طاقت تھی. اب یہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میری روحانی طاقت یہ تھی کہ میں نے اس کو پکڑا اور گیند کی طرف پرے دے مارا, اور صحابہ نے گواہی بھی دی ہے. تو حضرت علی وہ ہیں کہ جن کو بہادری اور شجاعت سرکار کے قدموں سے ملی ہے. تو سرکار کے قدموں کا اور سرکار کی طاقت کا اندازہ کون لگائے گا. اللہ اکبر. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے مدینہ شریف سے نکلے, اور وہاں سے نکل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے تھوڑے دور چلے گئے. وہاں پر ایک بستی تھی جس کو کوہ عظم کے یعنی کہا جاتا تھا, پہاڑ بھی تھا وہاں پر, اور اس بستی کا نام تھا شاداب. وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے تشریف لے گئے. جب وہاں پر گئے تو وہاں پر ایک شخص تھا جن کا نام رکانہ تھا, اور یہ عرب کے اندر مانا گیا پہلوان تھا, اتنا طاقتور تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی بھی کسی سے کشتی ہاری نہیں تھی. اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا تو آپ ان کے پاس چلے گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے جسم کو دیکھتا ہوں, بڑا پیارا ہے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ جہنم میں چلا جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے دیکھتے ہی اور یہ جواب سنتے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا کہ آپ ہی وہ شخص ہے کہ جنہوں نے ہمارے لات اور منات کو برا کہا اور ہمارے بتوں کے خلاف ورزی کرتے ہو, آپ ہیں وہ؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں. اس نے مزید یعنی سرکار کے بارے میں اور بتوں کی حمایت میں لفظ جو ہے وہ بولے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہ تیسری مرتبہ پھر وہ لفظ بولتا, کہتا یا محمد انت الذی تشتم الہاتنا اللات والعزی, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو لات اور منات کو گالیاں دیتے ہو. پھر اس نے مزید یہ بات کہی کہ آپ ہمارے بتوں کو عاجز سمجھتے ہو, یعنی وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ عاجز نہیں ہے, بڑے طاقتور ہیں, اور آپ اپنے ایک خدا کو طاقتور سمجھتے ہو. اور کہتا کہ اگر تمہارے ساتھ رشتہ داری نہ ہوتی, یعنی وہ چونکہ وہ بھی عرب کا تھا, نہ ہوتی تو کب کا میں تمہارا کام تمام کر دیتا. یہ اس نے جملے بولے. مختصر یہ ہے کہ اس نے کہا کہ آؤ میں چونکہ پہلوان ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ سچے ہو تو پھر میرے ساتھ کشتی کرو. اتنا بڑا پہلوان تھا, کہا میرے ساتھ کشتی کرو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا ہاں میں کشتی کرتا ہوں. جب کشتی کا وقت آیا کشتی کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی لمحے کے اندر اس کو زمین پر بچھاڑ دیا, زمین پر بچھاڑا. دوسری مرتبہ کشتی ہوئی پھر بچھاڑ دیا, تیسری مرتبہ ہوئی تو پھر بچھاڑ دیا, یہاں تک کہ اس نے جب سرکار نے تیسری مرتبہ گرایا نا اس کو, تو اس نے چاروں شانے یعنی جب وہ چت ہو گئے زمین پر گرا تو آگے سے وہ بول کر کہنے لگا کہ لست انت الذی فعلت بہذا انہا فعلہ الہک العزیز الحکیم وخذنی اللات والعزی. کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب کچھ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے یہ آپ نے نہیں کیا بلکہ آپ کے رب نے کیا ہے. ذرا اس بندے کا بھی عقیدہ, ابھی کلمہ شریف پڑھا نہیں, عقیدہ سرکار کے بارے میں دیکھنا
کہ یہ جو آپ نے کیا آپ نے کیا نہیں ہے بلکہ آپ کے رب نے کیا۔ وہی بات جو مکہ شریف میں جب سرکار نہیں کر رہے تھے تو سرکار نے وہ کنکریاں پھینکی تھی، تو قرآن اس کی عکاسی کرتا، کہتا کہ رب کہتا، فرمایا محبوب جب آپ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، میرے نبی جب آپ نے کنکریاں پھینکی تھی ان لوگوں پر یعنی مشرکین پر، وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رما، وہ تو تمہارے رب نے پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ یہاں پر اس نے کہا لستا انت الذی فعلت بی، یہ جو کچھ بھی آپ نے کیا یہ آپ نے کیا نہیں ہے بلکہ کس نے کیا؟ انہا فعلہ الہک العزیز الحکیم، اس عزیز الحکیم نے کیا ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے، اس رب نے کیا ہے۔ کہتا بخذ لنی اللات والعزیٰ، لیکن جس لات اور عزیٰ کو میں مانتا تھا رب خدا مانتا تھا اس نے آج مجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ یہ بات اس نے جب کی تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کے دل سے غبار اترنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے مزید کوئی اور نشانی دکھائیں تاکہ مزید میرا دل جو ہے وہ چمکے اور میں آپ کا کلمہ شریف پڑھ لوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، وہ درخت جو تمہارے سامنے ہے اگر وہ میرے پاس آ جائے تو کیا کلمہ شریف پڑھ جاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اس کو جا کر کہو کہ تمہارے نبی علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ ابھی اس نے یہ جملہ بولا وہ اپنی جڑوں سمیت سرکار کے قدموں میں آ گیا اور وہ سرکار کا کلمہ شریف پڑھ گیا۔ اتنے میں دیکھا کیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی دونوں تشریف لے آئے۔ چونکہ وہ سرکار کو ڈھونڈ رہے تھے، ان کو پتہ چلا تھا کہ فلاں وادی میں گئے ہیں اور وہاں پر سرکار کے دشمن تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب ان کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم تو آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، آپ کدھر تشریف لے گئے؟ سرکار نے پھر وہ پوری بات سنائی، پوری بات سنائی۔ سرکار نے فرمایا یہ معاملہ ہوا، اور لیکن جو آخری جو لفظ تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسکرا کے فرمایا ابو بکر و عمر تمہیں مبارک ہو، میں رکانہ کو دوائی دینے کے لیے آیا تھا، میری دوائی ان کے اوپر کامیاب ہو گئی ہے، میں دوائی ان کو دینے کے لیے آیا تھا۔ اور وہ چونکہ پہلوان تھا، وہ ایک روایت میں اس طرح بھی ہے کہ اس نے سرکار سے باقاعدہ یہ کہا کہ اگر آپ مجھ سے جیت جائے تو میں 10 بکری آپ کو دوں گا۔ سرکار نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ کشتی جیتی، آخر میں کہتا محبوب یہ 10 بکری آپ لے لیں۔ سرکار نے فرمایا ہمیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سرکار نے بکریاں ان کو واپس دے دی۔ سرکار ایک جنگ میں جا رہے تھے تو رستے میں ایک بندہ بکریوں کا ریوڑ لیے ہوئے تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قریب بلایا، سرکار نے فرمایا میرا کلمہ شریف پڑھ جاؤ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا محبوب اگر کلمہ شریف پڑھ گیا تو پھر کیا ملے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تو ایک ریوڑ میرے پاس ہے اور ایک ریوڑ تمہارے پاس ہے بکریوں کا، جو میرے پاس ہے وہ میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ اس نے کلمہ شریف پڑھا تو اس نے سرکار نے ریوڑ پورے کا پورا بکریوں کا عطا فرما دیا۔ جب دیا تو وہ اپنی قوم میں جا کر کہتا جو لوگوں اس نبی کا کلمہ پڑھ لو، واقعی وہ سچا نبی ہے کہ وہ اتنا سخی ہے کہ ایک لمحے کے اندر انہوں نے پوری بکریوں کا ریوڑ جو تھا وہ مجھے دے دیا ہے، جاؤ جا کر تم ان کا کلمہ شریف پڑھو۔ لیکن یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، رب جس کو چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے جو ہے وہ ہدایت نہ دے۔ جو دلو بھی کثیر و یادی بھی کثیرہ، اگر وہ ہدایت دینے پہ آیا تو حبشہ کا رہنے والا بلال وہ سرکار کا غلام بن گیا، اگر ہدایت نہیں ملی تو سکے چچا بھی ہدایت یافتہ نہ ہو سکے، ابو لہب جیسے، یہ ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے۔ ایک روایت میں اس طرح کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ جب ذی المجاز کی منڈی میں سرکار پہنچے تو حضرت ابو طارق کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہا تھا کہ سرکار ہر خیمے کے اندر جاتے، حج کے موقع پر بھی ایسے ہوتا، خیمے لگاتے تھے، جب منڈی لگتی تو پتہ خیمے لگائے جاتے تھے، سرکار ایک ایک خیمے کے اندر جاتے اور لوگوں سے کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کلمہ شریف پڑھ جاؤ، اللہ کو ایک مان جاؤ، تم فلاح پا جاؤ گے۔ آپ کسی خیمے میں جاتے تو معاذ اللہ لوگ سرکار کو دھکا بھی دے دیتے
یعنی دین کی تکلیفیں بہت زیادہ دین کی تکلیفیں. آپ واقعات طائف پڑھیں تو رونگٹے آپ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا. اب کیا ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک خیمے سے نکلے، دوسرے میں چلے جاتے، تیسرے میں کوئی کہتا، یہاں تک کہ سرکار کو یہ جملہ بھی کی، یعنی جن کے قدم رب کے عرش پر لگے ہوئے ہیں تو وہ لوگ ان کو کہتے ہیں کیا تمہارے علاوہ رب کو کوئی اور نہیں ملا تھا کہ وہ اس کو نبی بنا کر بھیج جاتا. اب اتنے سخت تانے جو تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے جاتے تھے، لیکن سرکار ہٹتے نہیں تھے، کیونکہ رب کہتا ہے، سرکار فرماتا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، کہ رب جسے ہدایت دینا چاہتا ہے یا جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو رب ذوالجلال ان کو دین کی طرف موڑ دیتا ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں. اب کیا ہوا، حضرت ابو طارق کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ 2 جونڈیوں والے بالوں والے وہ پیچھے رکھی ہوئی ہوتے جس طرح خواتین نے، وہ ایک شخص تھا، وہ پیچھے آتا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کنکریاں مارتا. سرکار جس کو کہتے کلمہ شریف پڑھ جو آخرت سنور جائے گی، وہ اسی کو کہتے کہ یہ جادوگر ہے، اسی کو کہتے کہ معاذ اللہ ان کی بات نہ مارنا ورنہ تم جو ہے برباد ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر بھی جادو ہو جائے گا، ان کی بات نہ سننا. حضرت ابو طارق کہتے ہیں کہ جس وقت ہم نے ان کو دیکھا تو وہ کوئی بندہ اور کسی قوم کا نہیں تھا، سرکار کا سکا چاچا ابو لہب تھا جو پیچھے آ کر سرکار کی مخالفت کر رہا تھا. تو یہ ہدایت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، اور اگر کسی کے نصیب میں ہوتی ہے تو وہ غلام بھی ہو تو اس کو بھی کتنی شانیں دی جاتی ہیں. اس واسطے اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ مالک کائنات جل جلالہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں ہمیں جگہ عطا فرمائے. ہر وقت حضور کی محبت میں ہم اپنی زندگی کو بسر کریں اور حضور کے شریعت پر چل کر ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ دنیا 2 دن کی. آج یہ حکمران وزیر اعظم سے لے کر چھوٹے تک جو بھی کسی اس کرسی کے سرکاری کرسی پر بیٹھ جاتا ہے وہ دین کے پرچے اڑا کے رکھ دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا ایک عدالت لگنے والی ہے رب کی بارگاہ میں. اس وقت یہ وزیر اعظم سے لے کر چھوٹے سے لے کر وزیر اعظم تک یہ سب وہاں پر حاضر ہوں گے. کن کن لوگوں کو انہوں نے تکلیفیں دی ہے. یار ایک جگہ پر جناب والا کوئی پولیس جو ہے، پولیس نے یہ گجرات کے اس گاؤں کے اندر ایک گھر کو پھلانگا، دروازے کو توڑا تو میڈیا پوری چیخ اٹھی، ہر ایک بندے نے کہا پولیس نے زیادتی کی ہے اور بڑا کچھ ہوا جناب والا. لیکن مسجدوں کے کتنے دروازے توڑے گئے، کتنے مسجدوں کے اماموں کو جیل بند کیا گیا، کتنے مسجدوں کے اماموں کے گھر اجاڑے گئے، گھسیٹ کر داڑیوں سے پکڑ کر ان کو جوتے سمیت آ کر مسجد میں ان کو گھسیٹا گیا. لیکن کوئی نہیں بولا، کیونکہ یہ لبرل ٹولہ ہے، منافق قوم ہے. یہ میڈیا والے ہو یا کوئی اور ہو، ہر ایک کی چلو کچھ اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی اس کی طرف یہ گامزن نہیں ہوتے، کبھی بھی ان کی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جہاں پر چاہتے ہیں شل برساتے ہیں، گولیاں برساتے ہیں. لیکن ادھر دوسری طرف کوئی ایک لبرل ٹولے کے کسی ایک بندے کو کوئی تھوڑی سی تکلیف بھی پہنچ جائے تو کیسے وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. یہ اللہ کے گھر کے ساتھ غداری ہے، دین کے ساتھ غداری ہے. آج اگر علماء کو ہمیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے، پکڑ کر جیلوں میں کرتے ہیں، تو یہ ہماری ذات کی وجہ سے نہیں ہے. بھائی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی مصلی پہ ہم بیٹھے ہو تو کوئی بندہ تکلیف دیتا ہے تو ہماری ذات کی وجہ سے نہیں دیتا، وہ صرف سرکار کی وجہ سے دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نبی پاک کے مصلی کو سنبھالا ہوا ہے. ایک بندہ جس کو سیدھا کلمہ پڑھنا نہیں آتا، سیدھی سی بات کہتا ہوں، وہ آ کر امام کو سبق سکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ کرو، فلاں کرو، فلاں کرو. اور ایسے واقعات ملتے ہیں. یہی وہ بندے جن کو سورہ اخلاص پڑھنے نہیں آتی تو یہی مسجد میں جوتوں سمیت آ کر گالیاں آ کر دے جاتے ہیں. تو نہیں بولا جاتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے نہیں بولتے کہ سرکار کا ہمیں حکم ہے. صبر کرو گے تو قیامت والے دن سرکار نے فرمایا میری امت کو علماء تجھے ہاتھ کے تھیلی سے پانی پلاؤں گا. یہ تکلیفیں سرکار کو پہلے مل چکی ہیں. اتنے پتھر اس طائف کے میدان میں لگے، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے سرکار کو گرایا جاتا پتھر مار مار کر، آپ کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے. پھر اٹھایا جاتا، کھڑا کر دیا جاتا، پھر پتھر مارے جاتے. ہواؤں کے فرشتے آ گئے، زمین پر زلزلہ دینے والے فرشتے آ گئے، آسمانوں کے فرشتے آ گئے، بارش کے آگے سب فرشتے حاضر ہو گئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ. محبوب ایک مرتبہ حکم تو دے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے.
کوئی بات نہیں، آج یہ نہیں مانتے تو ان کی نسلیں تو مانیں گے۔ اس لیے یہ بات میرا بتانے کا مقصد، یہ بات میری یاد رکھنا، آج دین سے جتنا دور ہوں گے قیامت والے دن اتنا ہی ذلیل ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو ذلیل بندہ ہو ہی رہا ہے، پتہ مجھے ذلیل ہو رہا ہے، لیکن قیامت والے دن بھی ذلت کا سامنا جو کرنا پڑے گا تم سوچ بھی نہیں سکو گے۔ اور قبر میں جو پہلا سوال، وہ سوال یہ ہے کہ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس سے یہی پوچھا جائے گا بتا تم نے دین کے اوپر عمل کتنا کیا۔ آج تو دین کی بات کرنا بہت مشکل پڑ گیا، کسی کو دین کی بات کرے آگے سے غصہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، بلکہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا کہ میں اس طرح نماز کی دعوت دے رہا تھا تو وہ مجھے کہتا کوئی دین کے علاوہ کوئی اور بھی ہمیں کوئی بات سنائے، ہر وقت دین کی بات ہی بتاتے رہتے ہیں، آپ کو کوئی اور بات نہیں آتی؟ حالانکہ پوری زندگی کے اندر سرکار نے دین کی بات بتائی ہے کہ جو رستہ سیدھا تھا سرکار نے وہ سیدھی بات بتائی ہے۔ اگر نہیں سنو گے تو جہنم میں تو ظاہر ہے پھر جانا ہی پڑنا ہے، اور رستہ الٹا ہوا تو پھر وہ الٹا رستہ تو سیدھا جہنم میں جانے والا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں اپنے نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، آج سنبھل جاؤ تو فائدہ رہا، اگر نہ سنبھلے تو قیامت والے دن پھر بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں سرکار کے دین پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔